آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے؟ گھر ہو. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا اس میں. اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے وہ. آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند, شوہر کے پابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ. ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, کسی شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. شوہر اگر کہہ رہے کہ فیس بک پہ آئی ڈی میری مرضی کے بغیر بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور میں آئی ڈی چیک کروں گا, تو بالکل اس کا 100% حق ہے. اس میں یہ کہنا کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو. ایک صاحب کچھ دن پہلے میرے نا موبائل لے کے یوں گھما رہے میرے, میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی ویڈیو نہ بناؤ, کیونکہ انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے, بے تکلف ہو کے بیٹھا ہے, ہر جگہ ویڈیو بنے گی, یہ تو غلط ہے نا. کہہ رہے نہیں میں ویڈیو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا پھر کیمرہ یوں کیوں گھما رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں میں پکچر لے رہا ہوں. میں نے کہا دکھاؤ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو. کہہ رہے ہیں کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل شک کر رہا ہوں میں آپ پہ. میں نے کہا میں بالکل, یعنی مجھ پہ میری زبان پہ اطمینان نہیں. میں نے کہا بالکل بھی آپ کی زبان پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ میرے باپ ہو, نہ آپ میرے ماموں ہو جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ جو اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو. ایک آدمی آپ کے لاکر کے گرد گھوم رہا ہے نا, جیب میں یوں کر کے جھانک رہا ہے, آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترا ہے. اب آپ اپنی جیب کو کی زپ بند کر رہے ہو اور اس کو بول رہے ادھر جا کے بیٹھ کر شک کر رہے ہو. مشکل بھائی, شک کا موقع کس نے دیا ہے؟ یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہو, قرآن نے کہا کہ ریٹرن جتنے بھی خرید و فروخت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے. زبان سے نہیں چلیں گے, یہ لکھ کے ہونے چاہیے, ریٹرن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو, او بھائی لکھو یار میری زبان پہ اعتماد نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ آپ نے پتہ کیا کہنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بولے بالکل بھی ہمیں آپ پر آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خام خواہ شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح, جا کے نا جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے اندر. تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے. خام خواہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا, اس کے کمپیوٹر میں گھسنا, یہ گھٹیا پن ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتہ چل رہا ہے, کوئی شک ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے کوئی بہت, تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے. گھر اسی طرح ٹوٹتے ہیں. اسی طرح میاں کے موبائل میں بھی گھسنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آتے ہیں اور گھنٹوں ایسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں, امی سے. اتنا اچھا میاں یار, اپنی ماں سے گھنٹوں ہنس کے بات کر رہا ہے. عورت کو شک ہوتا ہے. پھر اگر وہ کہتی ہے مجھے موبائل دکھاؤ, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا نیک آدمی مجھ پہ شک. تو بیگم کو چاہیے کہہ دے آپ نیک اپنے ابا کے لیے ہوں گے, آپ نے شک کا موقع مجھے دیا ہے. اور خاص طور پر مفتی طارق مسعود کے بیان بھی سنتے ہو, اور اس کے بعد شادیوں کی باتیں بھی کرتے ہو, اور پھر موبائل بھی یوں کر کے چھپاتے ہو. حقیقت بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فون کہتی ہیں ہمارے میاں فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسے میں آتی ہوں نا یوں کر لیتے ہیں, ایسے کر کے نا, ایسے جیسے پتہ ہی نہیں کیا, یوں کر کے نا ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں.
جب ایسا کام ہوگا تو عورت کو حق ہے نا کہ دیکھے بھائی. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حق ہے نا اس کو کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, یہ کیا ہے. موبائل سے اتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا, جو اتنی بدگمانیاں گھروں میں پھیلی ہیں, اتنی بدگمانیاں. بیگم نے یوں چھپا دیا تو آدمی کو شک شروع ہو گیا, پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہے بھائی. میاں یوں کر کے چھپا رہا ہے تو عورت کو شک ہوگا. تو ایسا کام کر کیوں رہے ہو بھائی؟ اول تو ہم جو آپ کو 4 کی ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں دیتے کہ آپ سیٹنگیں شروع کر دیں. جیسے پہلی تمیز سے, شریف لوگ پہلی بھی تمیز سے, تو ایسے ہی تمیز سے. تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا, اس کے ذمے وہ خود اپنا کیریکٹر خراب کر رہا ہے آپ کے سامنے. خام میں کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے, جیبوں میں گھسنے کی, گھروں میں گھسنے کی, موبائلوں میں گھسنے کی, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے, اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے, رکھتی بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تباہ ہوئے ہیں, شوہر شروع میں پکڑا جاتا, یہاں تک نوبت نہ پہنچتی, لیکن شروع میں اس نے ڈائلاگ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو. بیگم ڈر گئی, ہائے بیچارہ اتنا نیک آدمی, اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں ہے. اس طرح میاں نے پکڑا تو کچھ نہیں بھائی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ کی زوجہ تھیں. ایک صحابی گزرے, انہوں نے دور سے دیکھا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگمانی کے موقع سے بچایا ان کو, خود بچایا ان کو بدگمانی کے موقع سے. اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھ نہیں سکتی, ہم تو بہت نیک ہیں, ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے. وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھائی کون ہے یہ میری, میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. ایسے پیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا ہے, وہ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے, کھلی جگہ پہ تھے لیکن تنہائی میں, تو آپ نے بدگمانی دور کی. تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراً کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر